وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میرا پیغمبر ذکر کر ابراہیم کا تذکرہ کر لوگوں کے سامنے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سچا تھا اور میرا نبی تھا سچا. صدیق النبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سچا اور نبی تھا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت شروع کی اپنے باپ سے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے ابا سے کہتا ہے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد میرے ابا تو کیوں عبادت کرتا ہے، میرے ابا تو کیوں پوجا کرتا ہے، میرے ابا تو ان سے کیوں مشکلیں مانگتا ہے. ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں میرا ابا ان سے ان کی تو پوجا کیوں کرتا ہے. ولا یبصر، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں ابا ان کو تو مشکل کشا کیوں سمجھتا ہے. ولا یغنی عنک شیئا، میرے ابا وہ تو ذرا برابر کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو تم الہ سمجھتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، میرے ابا تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ تو وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ تو وہ ذرا برابر بھی کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. ابراہیم کہہ رہا اپنے ابا کو دعوت دے رہا ہے، ابا وہ تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں، وہ تو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو مشکل کشا کیوں مانتے ہو؟ آگے ابراہیم پھر کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان تیرے پاس بھی علم ہوگا، تیرے پاس فرشی علم ہوگا، دنیا کا علم ہوگا. ابا جان یا ابت انی قد جاءنی من العلم، جو رب نے مجھے عطا کیا علم، وہ فرشی نہیں، وہ عرش سے رب نے مجھے علم عطا کیا. عرش کا جو علم ہے وہ فرش سے اعلیٰ ہے، قیمتی ہے. مجھے رب نے جو علم عطا کیا وہ رب کا دیا ہوا علم ہے. اس لیے ابا جان ان بتوں کی پوجا چھوڑ دے، ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دے. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے ابا جان فَاتَّبِعْنِي، ابا جان ما لم یأتِکَ، میرے ابا میرے پاس جو رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ تیرے پاس علم نہیں ہے. ما لم یأتِکَ، تیرے پاس فرش ہے، میرے پاس رب کا دیا ہوا آسمانی علم ہے، رب کا دیا ہوا علم ہے. اس لیے میرا ابا جان میری بات مان لے. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، فَاتَّبِعْنِي، ابا میری بات مان لے، ابا میری بات کو سمجھ جا. ابا تو میری مخالفت کرے گا، ابا لوگوں کے سامنے تو میرے خلاف باتیں کرے گا، ابا لوگوں کے سامنے تو میری برائیاں بیان کرے گا. فَاتَّبِعْنِی، ابا میں تمہیں سچ کہتا ہوں میری اتباع کر، میری بات کو مان لے. أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، ابا میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، رب کا راستہ دکھاؤں گا، تجھے جنت کا راستہ دکھاؤں گا. ابا ان بتوں کو چھوڑ دے، ان بتوں کے کارخانے کو ختم کر دے. ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب کی ذات ہے. ابا میں تمہیں، مجھے رب نے علم عطا کیا ہے، میں رب کے علم سے تمہیں بتا رہا ہوں. فَاتَّبِعْنِی، میری بات مان لے.
میری اتباع کر لے اور میں تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، اللہ کی طرف جانے والا راستہ بتاؤں گا تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ ابا مجھے معلوم ہے میں تمہیں رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لوگ میری مخالفت کریں گے، ابا مجھے معلوم ہے تو بھی میری مخالفت کرے گا، لیکن میں پھر بھی تمہیں رب کی طرف دعوت دوں گا۔ فَاتَّبِعْ أَحْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے ابا جان میں تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، ابا میری بات کو مان لے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام آگے کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا نہ عبادت کر، نہ کہنا مان شیطان کی، لا تعبد الشیطان، شیطان کے کہنے پر نہ چل، شیطان کی بات نہ مان۔ بتوں کی پوجا تو بتوں کی جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابا شیطان کی بات نہ مان، سمجھ نہیں آتی کیونکہ کون تو تھی بتوں کی عبادت کرنے والی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا تو شیطان کی عبادت نہ کر۔ تو مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہ بتوں کی جو پوجا کی جا رہی ہے یہ بھی تو شیطان کے کہنے پر کی جا رہی ہے نا، شیطان ہی انسان کو غلط راستہ بتاتا ہے، سیدھے راستے سے گمراہ کر کے غلط راستے پہ لگاتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا شیطان کی بات نہ مان، شیطان کا کہنا نہ مان، شیطان تو کہے گا جھوٹ بول، شیطان تو کہے گا دھوکہ کر، شیطان تو کہے گا نماز نہ پڑھ، شیطان تو کہے گا رب کی نافرمانی کر۔ میرا ابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرا ابا شیطان جو وہ رب کا نافرمان ہے، شیطان رب کا فرما بردار تو نہیں ہے، ابا وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، کیا تو بھی رب کا نافرمان بننا چاہتا ہے؟ اس لیے میرا ابا شیطان کی عبادت نہیں، غیروں کی عبادت نہیں، غیروں کی پوجا نہیں، شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اس لیے کہ شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرا ابا شیطان تو رب کا نافرمان ہے، شیطان تو رب کا گستاخ ہے، شیطان تو رب سے بھٹکا ہوا ہے، شیطان تو رب کا پانی ہے، جو شیطان کی مانے گا وہ رب کا پانی بن جائے گا، اس لیے ہم رب کو ماننے والے بن جائیں، اس لیے شیطان رب کا نافرمان ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا مجھے ڈر لگتا ہے، ابا میں ڈر رہا ہوں، ابا مجھے خوف ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں رب کا تمہیں عذاب نہ پہنچ جائے، کہیں رب کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ میرا ابا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے رب کی پکڑ میں آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ میرا ابا رب کا نافرمان بنا پھرتا ہے تو اگر رب نے تیری گرفت کر لی تو کیا بنے گا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرا ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ رب کی پکڑ میں نہ آ جائے، اس لیے میرا ابا رب کی عبادت کرنے والا بن جا، بتوں کی عبادت چھوڑ دے، غیروں کی عبادت کرنا چھوڑ دے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، میرا ابا کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تو شیطان کا دوست نہ بن جائے۔ ابا اگر تو شیطان کے کہنے پر چلے گا، بتوں کی عبادت کرے گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ رب کی پکڑ میں نہ آ جائے، جب رب کی پکڑ میں آ جائے گا
پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا، پھر تو شیطان کا دوست بن جائے گا، پھر تیرا حساب شیطان کے ساتھ ہوگا، تیرا نام شیطانوں کی لسٹ میں چلا جائے گا، رحمان کی جماعت سے نکل جائے گا۔ اس لیے میرا باپ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، میرا باپ تو شیطان کا کہیں دوست نہ بن جائے۔ کتنی بڑی تقریر کی، کتنا بڑی وصیت کی، کتنا بڑا بحث کیا، کتنا بڑا خطاب کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ابا سب کو سننے کے بعد آخر میں جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، بھی نماز پڑھے گا تجھے جنت ملے گی، نماز پڑھے گا تجھے انعام ملے گا، نماز پڑھے گا اللہ راضی ہوگا، نماز پڑھے گا تیرے ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ آگے والا کہتا آگے میں آخر میں جذبات میں غصے میں آ کر کہتا ہے چل میری بات مجھے نہ سنا، کسی اور کو جا کے سنا، دھکے دے کر بھیج دے۔ پوری بات کو سننے کے بعد آخر میں دھکا دے دے کر نکل جا، مجھے نصیحت نہ کر، میں ذرا دیر سے سمجھدار زیادہ ہوں۔ انسان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے کتنی محنت کی، کتنا سمجھایا، آخر میں مجھے دھکا نہیں ملا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ابا کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں؟ ابراہیم کیا میں اپنے خداؤں سے منہ پھیر لوں؟ اے ابراہیم کیا میں اپنے خداؤں سے روح گردانی کر لوں؟ ابراہیم کیا میں تیری بات مان لوں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں تیرے کہنے پر، تیری بات مان لوں اور تیرے کہنے پر میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ آزر کہتا ہے میرا بیٹا اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آتا، اگر تیرا یہی مشن ہے، تیرا یہی پیغام ہے، اگر تیری یہی دعوت ہے کہ تو ہمیں خداؤں سے، ہمیں بتوں سے روکنا چاہتا ہے، تو لم تنتہی لأرجمنک، تو نکل جا، میرا گھر چھوڑ جا، میرے گھر سے نکل جا، تو میرے گھر کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لأرجمنک، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں رجم کروں، کہیں تجھے پتھر نہ ماروں، کہیں تجھے میں سنسار نہ کر دوں۔ وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، رب کی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن آخر میں باپ نے کہا بیٹا کیا تم یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں؟ بیٹا میرا تو یہاں سے نکل جا، میرے گھر کو چھوڑ جا، ورنہ تجھے میں سنسار کروں گا، تجھے پتھر ماروں گا، پتھر مار کے تجھے میں ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، ابا السلام علیکم، اگر تو مجھے نہیں رہنے دیتا گھر تو میں گھر بھی چھوڑ دوں گا، لیکن رب کی طرف میں دعوت دوں گا، رب کا مشن سناؤں گا، رب کا پیغام سناؤں گا۔ اگرچہ میری مخالفت کی جائے، اگرچہ مجھے گھر سے نکالا جائے، اگرچہ مجھے تانے دیے جائے، میں تانوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں گالیوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، ابا تجھے سلام ہے، میں جا رہا ہوں گھر کو چھوڑ کر، لیکن رب کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سأستغفرک، ابا میں تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی، تیرے لیے میں بخشش کی طلب کروں گا رب سے، معافی کا طلبگار رہوں گا رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب
العالمین بڑا مہربان ذات ہے. گھر کو چھوڑ کر وہ آپ نے کہا میرا گھر چھوڑ جا، تو میرے گھر کے رہنے کے قابل نہیں ہے. اگر تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اگر بتوں کی مخالفت کرتا ہے تو میرے گھر کو چھوڑ جا. اگر گھر نہیں چھوڑے گا تو تجھے میں رجم کروں گا، پتھر ماروں گا، تمہیں ختم کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کہتا ابا السلام علیکم، میں تجھے سلام کر کے جا رہا ہوں. ابا تجھے پھر بھی میں دعاؤں میں یاد کروں گا، ہو سکتا ہے میرا رب میری دعاؤں سے تجھے بخشش کر دے، ہو سکتا ہے میرا رب تجھے ہدایت دے دے. اس لیے میرا رب العالمین بڑا مہربان اور رحیم ذات ہے. اس لیے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت امتحان لیے.